السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ یہ اس ناول کی تیسری قسط ہے۔ اگر اس سے پہلے کی 2 قسطیں آپ نے نہیں سنی تو ان کا لنک ڈسکرپشن باکس میں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ پہلے انہیں ضرور سن لیں پھر انہیں سنیں۔ شروع کرتے ہیں۔ بلال علی خود بھی کوئی زیادہ پارسا بندہ نہیں تھا اور یہ بات زرشی بہت اچھی طرح جانتی تھی، اور اس کی کمزوری کو وہ ہر جھگڑے میں اچھالتی تھی۔ بلال علی اگر اس کے افیئرز اور اسکینڈلز کی بات کرتا تو فوراً وہ اس کے افیئر اور اس کے اسکینڈل کا ذکر کرنے لگتی تھی۔ وہ زندگی کو اس طریقے سے گزارنا چاہتی تھی جس طرح وہ انگلینڈ میں گزارا کرتی تھی، کسی روک ٹوک کے بغیر، اپنی مرضی سے، اور بلال علی اس کے راستے میں جیسے ایک بڑی رکاوٹ بن گیا تھا۔ دوسری طرف بلال علی کو ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنی حماقت کا پچھتاوا پہلے سے زیادہ ہو جاتا تھا۔ وہ حدید کے لیے اس کے ساتھ گزارا کر رہے تھے، اس لیے بھی کیونکہ اس نے حق مہر میں اپنی جائیداد اور فیکٹری کے شیئرز کا ایک بڑا حصہ اسے دے دیا تھا۔ اب اگر وہ اسے طلاق دیتے تو انہیں مالی طور پر بھی کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا، اور یہ وہ کبھی نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے زرشی کی طرح گھر سے باہر بہت سی سرگرمیاں تلاش کر لی تھیں۔ وہ دونوں کسی نہ کسی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر اپنی اس کوشش میں انہوں نے جس چیز کو بھلا دیا تھا وہ حدید تھا۔ پیدائش کے کچھ بعد ہی زرشی نے اور بلال علی نے اس کے لیے ایک گورننس رکھ دی تھی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ گورننس بدل کر ایک دوسری گورننس رکھ دیے تھے۔ یہ سلسلہ تب تک چلتا رہا جب تک او لیول کے بعد وہ باہر نہیں چلا گیا۔ گورننس کو بار بار بدلنے سے یہ ہوا کہ وہ کسی کے ساتھ بھی مانوس نہیں ہو پایا، اور اس کی زندگی میں رشتوں کی کمی اس کے لیے سب سے بڑا عذاب بن گئی تھی۔ زرشی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، اور بلال علی کی 2 بہنیں تھیں جو دوسرے شہر میں سیٹل تھیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حدید بیرونی دنیا سے بالکل کٹ گیا تھا۔ اسکول سے گھر آنے کے بعد وہ سارا دن گھر پر ہی رہتا، ٹیوٹر سے ہوم ورک کرتا، کسی دوست سے فون پر بات کرتا، ٹی وی دیکھتا، اور کبھی کبھی تو بلا مقصد گھر میں پھرتا رہتا۔ بعض دفعہ وہ کئی دن ماں باپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھتا، کیونکہ صبح وہ جس وقت اسکول جاتا وہ وقت وہ دونوں سو رہے ہوتے۔ جس وقت شام میں بلال علی فیکٹری سے واپس آتے اور زرشی اپنے بوتیک سے واپس آتی، اس وقت عموماً وہ اپنی ٹیوٹر کے پاس ہوتا تھا۔ جب تک وہ ہوم ورک کر کے فارغ ہوتا تب تک بلال علی اور زرشی دوبارہ اپنی سرگرمیوں کے لیے باہر چلے جاتے۔ بعض دفعہ وہ دونوں ساتھ جاتے، زیادہ تر وہ الگ جایا کرتے تھے۔ ایسا بہت کم ہوا ہے کہ حدید نے ناشتہ، لنچ اور رات کے کھانے پر دونوں کو اکٹھا دیکھا تھا۔ چھٹی کے دن بھی ان دونوں کی اپنی مصروفیات ہوا کرتی تھیں۔ بچپن کی اس تنہائی نے اسے ایکسٹروورٹ کی جگہ انٹروورٹ بنا دیا تھا۔ وہ بہت خاموش رہا کرتا تھا۔ ماں باپ کے درمیان ہونے والے جھگڑوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود کسی سے لڑ نہیں سکتا تھا۔ بلند آوازوں سے اسے خوف آتا تھا۔ اس کی کمپنی شروع سے ہی بہت محدود تھی، اور اس کے دوست بھی اس کے گھر میں ہونے والی کسی بات سے آگاہ نہیں تھے۔ حدید کو خوف آتا تھا کہ اگر وہ ان کے ساتھ کچھ شیئر کرے گا تو وہ اس کا مذاق بنائیں گے، صرف اس کا ہی نہیں بلکہ اس کے ماں باپ کا بھی مذاق بنائیں گے، اور یہ سب کچھ نہیں چاہتا تھا۔ اسی لیے اس نے کبھی اپنے فرینڈ سے اپنے ماں باپ کے درمیان ہونے والی جھگڑوں کا ذکر نہیں کیا۔ آہستہ آہستہ صحیح، لیکن وہ گھر کے ماحول کا عادی ہو گیا تھا۔ پہلے کی طرح اب وہ اس بات پر ماں باپ کی ضرورت محسوس نہیں کرتا تھا۔ اس نے ہر کام ان کے بغیر کرنا سیکھ لیا تھا۔ ہاں، مگر بعض دفعہ وہ یہ ضرور سوچتا تھا کہ اس کے ماں باپ اس کے بغیر بھی گزارا کر رہے ہیں، پھر انہوں نے اس کو پیدا کرنے کی حماقت کیوں کی؟ اس وقت اسے اپنا وجود سب سے زیادہ بے وقعت لگتا تھا۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں اسے سمجھ آنے لگی تھیں، بعض ایسی حقیقتیں اور سچائیاں بھی جنہیں پہلے اس کا دماغ سمجھنے سے قاصر تھا۔ اسے مذہب سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، کیونکہ جس ماحول میں وہ رہتا تھا وہاں مذہب ایک دقیانوسی چیز سمجھی جاتی تھی۔ بلال علی اور زرشی دونوں بہت لبرل تھے۔ شاید یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ وہ دونوں صرف نام کی حد تک ہی مسلم تھے۔ وہ دونوں اپنے اصولوں اور خواہشات کے مطابق اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، اور جس سوسائٹی میں وہ رہتے تھے وہاں کبھی کسی کو خدا کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی تھی۔
وہاں کام نکلوانے کے لیے یا تو روپے ضرورت ہوتی تھی یا تعلقات کی، اور یہ دونوں چیزیں زمین میں ہی مل جایا کرتی تھیں، اس لیے کسی کو کبھی خدا کے سامنے گڑ گڑانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ بلال علی اور زرشی نے یہی مذہبی آزادی حدید کو بھی دی تھی۔ بچپن میں اسے ایک مولوی صاحب نے گھر آ کر قرآن پاک پڑھایا تھا، تب اس کی عمر 9 سال تھی۔ بلال علی کا خیال تھا کہ انہوں نے مذہب سے تعلق اپنی سارے فرائض کی ادائیگی کر دی تھی۔ حدید نے کبھی بھی نماز پڑھنے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر ہاں، ہر بار جب اس کا امتحانات ہو رہے ہوتے یا جب زرشی اور بلال علی کی بہت زیادہ جھگڑا ہوتا، پھر لاشعوری طور پر سب کچھ ٹھیک ہو جانے کی دعا وہ ضرور کرتا تھا۔ اسے یہ نہیں لگا تھا کہ اس کی دعا کبھی قبول ہوئی تھی۔ بلال علی اور زرشی کی جھگڑا ہمیشہ اسی رفتار کے ساتھ ہوتے رہے تھے۔ امتحان میں بھی وہ ہمیشہ دوسری یا تیسری پوزیشن ہی لے پاتا، پہلی پوزیشن تو صرف ایک خواب ہی رہ گئی تھی، مگر وہ پھر بھی اکثر خدا سے دعا ضرور مانگا کرتا تھا، خاص طور پر تب جب وہ بہت تنہائی محسوس کیا کرتا تھا۔ اے لیول میں پہنچنے تک وہ بہت حد تک میچور اور سنجیدہ ہو چکا تھا۔ اے لیول کے دوران ہی اس کی زندگی میں بھی ایک بہت بڑی تبدیلی آئی تھی۔ اس رات وہ کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں گیا تھا جب ملازم اس کے پیچھے ہی آ گیا تھا۔ آپ کا فون ہے، اس نے حدید کو اطلاع دی تھی۔ حدید باہر لانج میں آ گیا تھا۔ اس کے دوست اکثر اسے اس وقت فون کیا کرتے تھے۔ اس رات بھی اس نے یہی سوچ کر فون اٹھایا تھا کہ اس کے کسی دوست نے اسے رنگ کیا ہوگا، مگر ریسیور سے آنے والی آواز کو سن کر اسے جھٹکا لگا تھا۔ وہ کوئی لڑکی تھی۔ کیسے ہو حدید؟ آواز میں بلا کی بے تکلفی تھی۔ وہ کچھ حیران ہو گیا تھا۔ سوری، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، اس نے کچھ ہچکچاتے ہوئے کہا تھا۔ اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے، دوسری طرف سے جواب بڑی شرارت امیز لہجے میں دیا گیا تھا۔ وہ چند لمحوں کے لیے کچھ بول نہیں سکا۔ دیکھیں، میں نے واقعی آپ کو نہیں پہچانا، آپ پلیز اپنا نام بتا دیں، اس نے چند لمحوں کے بعد کہا تھا۔ تم مجھے کسی نام سے بلا سکتے ہو۔ حدید اس کے جواب سے کچھ اور الجھا تھا۔ چلو پریشان مت ہو، تم ٹینا کہہ سکتے ہو۔ وہ شاید اس کی الجھن سمجھ گئی تھی۔ لیکن میں تو کسی ٹینا کو نہیں جانتا۔ کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ جان جاؤ گے، میں نے اسی لیے تو فون کیا ہے۔ دیکھیں، آپ کو شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، آپ مجھے بتائیں آپ نے کس نمبر پر کال کیا ہے۔ دوسری طرف سے اس لڑکی نے پورے اطمینان کے ساتھ فون نمبر بتا دیا۔ بات میں کوئی شبہ نہیں تھی کہ وہ اس نمبر پہ ہی کال کی تھی۔ اگر چاہتی ہو تو میں آپ کے گھر کا پتہ بھی بتا دوں۔ دوسری طرف سے اس کے گھر کا فون نمبر بتانے کے بعد کہا گیا تھا، پھر حدید کے گھر کا پتہ بھی اس لڑکی نے دہرایا تھا۔ فوری طور پر حدید کو سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ کیا کرے۔ جو لڑکی اس کے ایڈریس تک جان سکتی ہے، وہ اور کیا جان سکتی ہے؟ کیا چاہتی ہیں؟ اس نے بے محتاط ہو کر پوچھا تھا۔ بہت سی چیزیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ مجھے آپ کے بجائے تم کہہ کر مخاطب کرو۔ دوسری چیز یہ کہ مجھ سے باتیں کرو بالکل دوست کی طرح، جیسے ہم بہت دیر سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ دیکھیں، آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، میں ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں، لیکن میں تو ویسی ہی لڑکی ہوں، دوسری طرف سے کہکہے لگا کر کہا گیا تھا۔ حدید نے فون بند کر دیا تھا، لیکن ریسیور کو کریڈل پر رکھتے ہی ایک بار پھر فون کی گھنٹی بجی تھی۔ حدید نے کچھ ڈرتے ڈرتے فون اٹھایا تھا۔ اس کا خدشہ سے درست تھا۔ دوسری طرف سے پھر وہی تھی۔ حدید نے اس بار فون کو بند کرنے کے بعد ریسیور کو کریڈل پر نہیں رکھا تھا۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد وہ بہت دیر تک نہیں سو سکا تھا۔ یہ اس کی زندگی میں پہلی بار ہوا تھا کہ اس طرح کی کوئی لڑکی اس سے یوں بات کرتی۔ اسے حیرانگی ہو رہی تھی کہ وہ لڑکی اس کا نام کیسے جانتی تھی اور اس کا پتہ کیسے جانتی تھی۔ آخر وہ کیا چاہتی تھی؟ وہ بہت دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ وہ کیا چاہتی تھی اگلے چند دنوں میں اس پر واضح ہو گیا تھا۔ ایک بار اسکول سے گھر آنے کے بعد بار بار گھنٹی بج رہی تھی۔ اس نے ملازم کو کہہ دیا تھا کہ کسی لڑکی کا فون آئے تو اسے نہ بلائے، لیکن اس لڑکی کے پاس شاید فون کرنے کے علاوہ کوئی اور کام ہی نہیں تھا۔ وہ اس وقت تک فون کرتی رہتی تھی جب تک مجبور ہو کر ملازم حدید کو نہ بلا لاتا۔ کچھ دیر وہ جھلاتا اور جھڑکتا، اس کی گفتگو سنتا رہتا، پھر وہ فون بند کر دیتا تھا۔ وہ اس سے عجیب احمقانہ باتیں پوچھتی رہتی تھی، جیسے آج تم نے لنچ میں کیا کھایا ہے، کس طرح کے کپڑے پہنے ہو، رات کو کھانے میں کیا کھاؤ گے،
ٹی وی پر کوئی پروگرام دیکھا ہے؟ وہ اس کے سوالوں سے اکتا جاتا، مگر وہ مسلسل سوال کرتے رہتی اور وہ مجبوراً جواب دیتا رہتا۔ اسے اندازہ نہیں ہوا تھا کب، کیوں اور کیسے، مگر اسے اس لڑکی کے فون کی عادت ہو گئی تھی۔ بات کا پتہ اسے تب چلا جب اچانک ایک دن اس نے فون نہیں کیا۔ وہ لاشعوری طور پر اس کے فون کا انتظار کر رہا تھا، مگر وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا۔ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، پھر شام ہو گئی اور رات 10 بج گئے، اور رات 10 بجے تک وہ وہیں لانج میں فون کے پاس بیٹھا رہا تھا، مگر فون نہیں آیا تھا۔ اس رات اس نے سوتے وقت خود کو پہلے سے زیادہ اداس اور تنہا اور بے چین محسوس کیا تھا۔ پھر 3 دن تک اس سے یہی حالت رہی تھی۔ اس لڑکی نے 3 دن تک فون نہیں کیا تھا۔ وہ 3 دن میں فون کے علاوہ جیسے سب کچھ بھول گیا تھا۔ اسکول سے آنے کے بعد وہ سارا دن وہی لانج میں فون کا انتظار کرتا رہتا تھا۔ تب پہلی بار اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس لڑکی کی آواز اور فون کال اس کی زندگی کا کتنا اہم حصہ بن چکی تھی۔ چوتھے دن جب وہ اسکول سے گھر آیا تھا، لنچ کر رہا تھا، تو اس نے لانج میں اچانک سے فون کی گھنٹی سنی تھی۔ وہ بے اختیار چمچ کو پلیٹ میں پھینک کر بھاگتا ہوا لانج میں گیا تھا۔ فون پر وہی آواز تھی۔ 3 دن سے تم کہاں تھی؟ وہ آواز سنتے ہی چلایا تھا۔ دوسری طرف سے اس نے کہکہے لگایا تھا، اس کا مطلب ہے تم نے مجھے مس کیا۔ وہ چپ ہو گیا تھا۔ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ بتاؤ نا، خاموش کیوں ہو؟ تم نے مس کیا نا مجھے؟ وہ ہنستے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، میں نے تمہیں بہت مس کیا۔ تم کہاں تھی؟ اس نے اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ میں مری گئی ہوئی تھی فیملی کے ساتھ۔ مگر تم مجھے بتا تو سکتی تھی، یا کم سے کم وہاں سے فون تو کر سکتی تھی، اس نے احتجاج کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اگلی دفعہ میں تمہیں بتا کر جاؤں گی، اس نے جیسے حدید کو تسلی دینے کی کوشش کی تھی۔ حدید خاموش ہو گیا تھا، اور 3 دنوں کے بعد حدید کی زندگی میں سب کچھ بدل گیا تھا۔ 14 سال کی عمر میں وہ جس سے محبت میں گرفتار ہو گیا تھا، وہ اس سے 1 سال بڑی تھی، مگر حدید کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ شروع میں ان دونوں کی گفتگو صرف فون پہ ہوا کرتی تھی، پھر آہستہ آہستہ ٹینا نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ اسی اسکول میں پڑھتی ہے جس میں حدید پڑھتا ہے۔ حدید اسے دوسرے لڑکوں سے بہت مختلف لگا تھا۔ اس کا دل چاہتا کہ وہ اس سے دوستی کرے۔ پھر اس نے حدید کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنی شروع کر دی تھی، اور نتیجہ وہ فون کال تھا جس اس نے پہلی دفعہ حدید کو کیا تھا۔ وہ دونوں اب اسکول میں بھی ملا کرتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ ملاقاتیں گھر کے باہر بھی ہونے لگی تھیں۔ اسے ٹینا کی ہر بات پسند تھی، ہر انداز بھاتا تھا۔ ان لڑکیوں کی طرح وہ نہیں تھی جنہیں آسانی سے بھلایا جا سکتا ہے۔ پہلی بار جس کے ساتھ حدید نے اپنی باتیں شیئر کی تھی وہ ٹینا تھی۔ اس نے اسے ہر بات بتا دی تھی، اپنا بچپن، اپنی تنہائی، اپنی خواہشات اور اپنے والدین۔ اس نے ہر ایک کے بارے میں اسے سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ ہمیشہ بڑی ہمدردی سے اسی کی باتیں سنتی اور پھر اسے تسلیاں دیا کرتی تھی۔ خود بھی وہ 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ اس کے ڈیڈی بھی بزنس کرتے تھے۔ اس کی ممی بھی کافی سوشل تھیں، لیکن حدید کی ممی کی طرح وہ گھر سے باہر بہت زیادہ ایکٹیو نہیں تھیں، اور نہ ہی انہوں نے گھر کو اس کی ممی کی طرح بالکل نظر انداز کر رکھا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اسی تنہائی اور ڈپریشن کا شکار تھی جس کا سامنا حدید کر رہا تھا۔ دونوں گھنٹوں بیٹھے ایک دوسرے سے اپنے گھر کی باتیں کیا کرتے تھے۔ کیا بات ہے حدید، بہت پریشان ہو؟ اس دن بریک میں ٹینا نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ پاپا ممی کو طلاق دینا چاہتے ہیں۔ دینے دو، یہ ان کا مسئلہ ہے، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ حدید نے حیرانی سے ٹینا کے اطمینان کو دیکھا تھا۔ ٹینا، یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ میرا مسئلہ ہے۔ وہ میرے پیرنٹس ہیں۔ تو پھر؟ میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ٹینا سنجیدگی سے کچھ دیر اسے دیکھتے رہی تھی۔ اس کے باوجود کہ انہوں نے تمہیں نظر انداز کر رکھا ہے؟ ٹینا نے کہا۔ ہاں، اس حقیقت کے باوجود کی۔ حدید نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ مجھے نظر انداز کیا۔ میں چاہتا ہوں وہ اکٹھا رہیں، صرف تمہارے چاہنے سے کیا ہوگا؟ وہ تم سے پوچھ کر تو فیصلہ نہیں کریں گے۔ پھر مجھے بتاؤ ٹینا، میں کیا کروں؟ میں ان دونوں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں ان میں سے کسی ایک کو ہونا نہیں چاہتا، اس نے بے چارگی سے کہا تھا۔ حدید، 2 برے والدین سے ایک باپ اچھا ہے۔ جس طرح کی زندگی تم گزار رہے ہو، اس سے بہتر ہے کہ تم دونوں کو الگ ہو جانے دو۔ کم سے کم تمہیں ان روز کے جھگڑوں سے تو نجات مل جائے گی۔ ٹینا، تم یہ نہیں سمجھ سکتی، تم کچھ نہیں سمجھ سکتی۔ وہ اکٹھا رہیں گے،
تو کبھی نہ کبھی ایک دوسرے کو سمجھ جائیں گے، کبھی نہ کبھی ایک دوسرے کی عزت کرنے لگیں گے۔ ڈائیورس ہونے کے بعد مجھے خوف آتا ہے ٹینا، الگ ہو جائیں گے تو میرا کوئی گھر نہیں رہے گا، وہ دونوں اپنی نئی نئی دنیا میں مصروف ہو جائیں گے اور مجھے بھول جائیں گے۔ ٹینا نے اس سے ہمدردی سے دیکھا تھا، اسے حدید پر ترس آ رہا تھا۔ انہیں جو کرنا ہے وہ کریں گے، تمہارے کہنے سے وہ رکیں گے؟ تم بڑے ہو رہے ہو، تمہیں میچیور ہو جانا چاہیے، حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے۔ ان کے درمیان ہم آہنگی ہونی ہوتی تو بہت پہلے ہو جاتی۔ 16-17 سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ جو کپل اتنا عرصہ اکٹھا رہنے کے بعد بھی اس طرح کی زندگی گزارے، وہ اکیلے 16-17 برس بھی ویسے ہی گزارتے ہیں۔ تم ان دونوں کے بارے میں سوچ کر خود کو پریشان مت کرو، تم اپنی زندگی کے بارے میں سوچو، اپنے لیے ایکٹیویٹیز ڈھونڈو۔ یہ سب صرف تمہارے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور ان میں سے کوئی بھی مرتا نہیں ہے، سب زندہ رہتے ہیں۔ ٹینا اسے کسی بڑے کی طرح سمجھاتی رہی تھی، وہ بے بسی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ بریک ختم ہونے والا تھا، وہ اپنی کلاس میں چلی گئی۔ اگلے چند ہفتوں میں گھر میں ہونے والے جھگڑوں میں شدت آ گئی تھی۔ زرشی اور بلال علی جیسے پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ چکے تھے۔ دونوں طرف سے ایک دوسرے پر الزامات کی بارش کی جاتی تھی۔ دوسرے کے ہاتھ میں جو بھی چیز آتی وہ ایک دوسرے پر کھینچ مارتے۔ ہر رات حدید گھنٹوں ننھے بچوں کی طرح اپنے تکیے میں منہ چھپا کر روتا رہتا تھا۔ باہر سے آنے والی آوازیں اور شور اس کے اعصاب کو بری طرح متاثر کرتی۔ بعض دفعہ اس کا دل چاہتا تھا وہ ہاتھ جوڑ کے ان دونوں کے سامنے جائے اور انہیں کہہ دے کہ وہ یہ سب نہ کریں۔ ہر بار وہ صرف سوچ کر ہی رہ جاتا تھا۔ زرشی اور بلال علی کو اگر اب تک کسی چیز نے اکٹھا رکھا تھا تو وہ ان کا مشترکہ جائیداد اور فیکٹریز کے شیئر میں ان کا حصہ تھا۔ دونوں فریق مخالف کی زندگی کو اس طرح عذاب بنا دینا چاہتے تھے کہ دوسرا خود ہی اس کی زندگی سے نکل جائے۔ زرشی چاہتی تھی بلال علی اسے طلاق دے دے، اور بلال علی چاہتا تھا کہ زرشی اس سے خلا لے لے، کیونکہ اس صورت میں اسے زرشی کو کچھ دینا نہیں پڑے گا، جبکہ طلاق کی صورت میں اسے وہ جائیداد کا ایک حصہ اسے دینا پڑے گا۔ اور حدید سوچتا تھا، خوش رہنے کے لیے آخر آپ کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ اگر محبت اور دولت بھی آپ کو اکٹھا نہیں رکھ سکتی تو پھر کون سی چیز رکھ سکتی ہے؟ وہ میگزین اور نیوز پیپر میں نئے ماڈلز کے ساتھ اپنی ماں کے اسکینڈل کی خبر پڑھتا، اور ہر خبر زرشی کو نہیں، خود اسے اب اس کی نظروں میں گرا دیتی تھی۔ ہر نئے اسکینڈل کے بعد اس کے لیے اسکول جانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہوتا تھا۔ اس کے کلاس فیلوز اس کی ماں کے حوالے سے کچھ پوچھتے اور اس پر جیسے گھڑوں پانی بھر جاتا۔ اس کے کلاس فیلوز اس کی ماں کے فگر اور گلیمر کی تعریف کرتے اور اس کا خون کھولنے لگتا۔ اس کے لیے زرشی کا نام اور اس کا حوالہ جیسے ایک گالی بن گیا تھا۔ زرشی اس بات پر ناز کیا کرتی تھی کہ وہ فیشن ڈیزائننگ کی دنیا کا ایک بڑا نام بن چکی ہے، اس نے فیشن انڈسٹری کو ایک نیا ٹرینڈ دیا ہے۔ اس کا نام سن کر لوگ منہ مانگی قیمت پر اس کے منعقد کردہ فیشن شوز کا ٹکٹ خرید لیتے تھے۔ اس کے تیار کردہ کپڑے پہننا عورتیں اپنے لیے اعزاز سمجھا کرتی تھیں۔ میں تمہارے نام سے پہچانی نہیں جاتی بلال علی، تم میرے نام سے جانے جاتے ہو۔ وہ ہر جھگڑے میں بلال علی کو یاد کروانا نہیں بھولتی تھی۔ اس کا جملہ جیسے جلتی پر تیل کا کام کیا کرتا تھا۔ بلال علی مزید بھڑک اٹھتا تھا۔ حدید نہیں جانتا تھا کہ او لیول کے بعد اے لیول کے لیے باہر بھیجنے کا فیصلہ کس کا تھا۔ اسے صرف او لیول کا رزلٹ آنے کے بعد بلال علی نے اس بات کی اطلاع دی تھی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح خاموشی سے سر جھکا دیا تھا۔ انگلینڈ جانے سے پہلے وہ ٹینا سے ملا تھا۔ 17 سال کی عمر میں اس نے پہلی بار کسی لڑکی کو پرپوز کیا تھا۔ کیا تم چند سال میرا انتظار کر سکتی ہو؟ صرف چند سال۔ ایک ریسٹورنٹ میں لنچ کرتے ہوئے اس نے ٹینا سے پوچھا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھتی رہی۔ صرف چند سال؟ میں ساری زندگی تمہارا انتظار کر سکتی ہوں، اگر مجھے یقین ہو کہ تم واپس ضرور آؤ گے۔ مجھ پر یقین کرو ٹینا، آئی سویئر میں واپس ضرور آؤں گا، اس نے بے تابی سے اس سے کہا تھا۔ ٹینا نے ٹیبل پر رکھے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ آل رائٹ، میں تمہارا انتظار ضرور کروں گی، اس نے کہا تھا، اور اس دن وہاں ریسٹورنٹ میں بیٹھے بیٹھے انہوں نے اپنی زندگی کے بہت سے فیصلے کر لیے تھے۔ ہم دونوں کبھی آپس میں جھگڑا نہیں کریں گے، کبھی ایک دوسرے پر چلائیں گے نہیں، ہم اپنے پیرنٹس سے مختلف زندگی گزاریں گے، بالکل مختلف، ایک دوسرے کی بات سنیں گے، ایک دوسرے کی عزت کریں گے، ہمارا گھر گھر ہوا کرے گا، زمین کا ٹکڑا نہیں، ہم کبھی ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے کی بات نہیں کریں گے،
ہم کبھی اپنے بچوں کے ساتھ وہ سب نہیں کریں گے جو ہمارے پیرنٹس نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ وہاں انہوں نے مل کر جو خواب بنے تھے، ہر خواب کو خواہشات کے تار سے بنایا گیا تھا اور پھر ہر تار کو امیدوں کی سوئی سے جوڑا گیا تھا۔ اس رات وہ 2 بجے کی فلائٹ سے انگلینڈ جاتے ہوئے وہ اگر خوش نہیں تھا تو کم سے کم پرسکون ضرور تھا۔ زندگی میں ایک دم ہی جیسے اسے کوئی مقصد مل گیا تھا۔ مجھے اسٹڈیز میں بہت محنت کرنی ہے کیونکہ مجھے ٹینا کو کچھ دینا ہے اور سب کچھ میرا اپنا ہوگا، میرے پیرنٹس کا کچھ نہیں ہوگا۔ پلین میں آنکھیں بند کر کے سونے سے پہلے اس نے جیسے خود سے ایک وعدہ کیا تھا۔ انگلینڈ میں اس کی زندگی بہت مصروف تھی، مگر اس کے باوجود وہ ٹینا سے مسلسل رابطے میں تھا۔ ہر ویکنڈ پہ وہ ٹینا کو فون کیا کرتا تھا اور ہفتے میں 2 بار خط لکھا کرتا تھا۔ اس نے اب اپنے پیرنٹس کے بارے میں پہلے کی طرح پریشان ہونا چھوڑ دیا تھا۔ وہ ان کے بارے میں کچھ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ ان سے اس کی بیزاری کچھ اتنی ہی بڑھ گئی تھی۔ اس دن اس کے نانا نے اسے فون کیا تھا۔ حدید، زرشی پر کسی نے فائرنگ کی ہے، وہ زخمی ہے اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ ان کی آواز میں گھبراہٹ تھی اور حدید کے پیروں کے تلے زمین کھسک گئی تھی۔ تیسری قسط کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ جلد ہی چوتھی قسط بھی اس چینل پہ اپلوڈ کر دی جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے، جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔